ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف باتوں باتوں میں ہوں پیرزادہ سلمان اور میں ہوں خلیل ناصر۔ پیرزادہ صاحب، کچھ تاریخیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بعض شخصیات کی وجہ سے کیا کہنا چاہیے یادگار رہتی ہیں، جیسے آج 5 جنوری ہے۔ ارے واہ! 5 جنوری ایک تو ہماری سیاسی تاریخ کے لحاظ سے جو ہے بڑا جو ہے مشہور دن ہے، کیونکہ اس دن جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پیدائش ہوئی۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، مطلب ذوالفقار علی بھٹو صاحب تو چونکہ سیاستدان تھے، وزیر اعظم رہے، تو ان پر تو کئی پروگرام اور ساری چیزیں میڈیا پر آتی رہتی ہیں، لوگ ان کے بارے میں جانتے بھی ہیں۔ لیکن آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں ایک ایسی شخصیت پہ کہ جنہوں نے جو ہے حالیہ جو تاریخ ہے شاعری کی، خاص طور پہ کراچی میں، اس پہ اپنا ایک علیحدہ اثر چھوڑا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو وہ پروجیکشن نہیں مل پاتی جو کہ انہیں ملنی چاہیے تھی۔ واہ! میری مراد ہے مرزا محتشم علی بیگ رسا چغتائی صاحب۔ ارے کیا کہنے، سبحان اللہ! 5 جنوری ان کی برسی کا دن ہے، تو آج ہم چاہتے ہیں کہ ان کی شاعری کے حوالے سے اور ہم کچھ بات کریں۔ یہ تو آپ نے ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے، اور کہاں سے شروع کروں؟ رسا بھائی ہم ان کو پیار سے کہتے ہیں، میری کوئی خیر ان سے یعنی واقفیت دوستی تو نہیں تھی ذاتی، لیکن میں بطور ایک مداح یعنی ان کی شاعری کا میں بہت بڑا مداح ہوں، اور بہت چاہتا ہوں ان کی شاعری کو اور ان کو بھی۔ اور آپ نے چونکہ ذکر بھی ابھی کیا کہ دبستان کراچی کا اور کچھ یا ایسے لوگوں کا ان کا ذکر کم ہوتا ہے، مجھے ادب کے شعبے میں جو میرے بہت سے غم ہیں، ان میں غم یہ ہے کہ رسا چغتائی جیسے شاعر کو یہ گھسی پٹی سی شکایت ہے، لیکن یہ ان کے میرے خیال میں ان کے لیے بالکل ٹھیک ثابت ہوتی ہے کہ ان کو ان کی زندگی میں کم از کم وہ مقام نہیں ملا، یعنی بعد میں شاید اللہ کرے ملے، نہ ملا جو اس کے وہ مستحق تھے۔ مستحق بھی لفظ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ بہت بہت بڑے شاعر تھے۔ میں سمجھتا ہوں اتنا منفرد شاعر، میں منفرد کا جو ایڈجیکٹو ہے وہ دانستہ استعمال کر رہا ہوں۔ دیکھیے، بڑا عظیم، یہ ہم سب بہت لوگوں کے لیے کہتے ہیں وہ عظیم شاعر تھے، وہ بڑے شاعر تھے، وہ عظیم انسان ہے، وہ بڑا انسان ہے۔ منفرد ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اپنا رستہ بنانا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 20ویں صدی کے دوسرے نصف میں اور پھر 21ویں صدی کے جو پہلے 2 دہائیاں ہیں، ان میں رسا چغتائی جو ہیں وہ اردو شاعری میں اور خاص طور پہ غزل کی شاعری میں بہت منفرد نام ہے۔ صحیح بات۔ اور کہاں سے شروع کیا جائے؟ آپ کوئی بات کریں تو میں اس کا جواب دوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، لوگ خانوں میں بانٹتے ہیں، ابھی آپ نے اشارہ اس طرف کیا، خانوں میں بانٹ دیتے ہیں ہم لوگوں کو۔ ہم اس لیے بھی لوگوں کی ستائش نہیں کرتے کہ ہم نے ان کو کسی خانے میں فٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ فلاں مکتبہ فکر کا ہے، یہ فلاں علاقے کا ہے، یہ فلاں، اور جبکہ شاعر ادیب تو ان سے آگے کی چیز ہوتی ہے، بہت ہی زیادتی کی بات ہے۔ اور ادبی لحاظ سے بھی ان کو اکثر لوگ کہتے ہیں سہل ممتنع کے شاعر، اور تکلیف ہوتی ہے مجھے اس بات سے، مطلب سہل ممتنع کہ غالب نے سہل ممتنع میں شعر نہیں کہے، میر نے سہل ممتنع میں شعر نہیں کہا، لیکن یہ دیکھیے کہ ایک اتنی کمال کی باتیں ہیں ان کی شاعری میں، سادہ ترین ڈکشن یعنی سادہ ترین لفظیات، میں ابھی ثابت کرتا ہوں ایک شعر سنا کے، ایسی لفظیات جو بچہ بھی جس سے مانوس ہو، 5ویں جماعت کا، بالکل، لیکن بات ایسی کہہ جانا کہ آپ ششدر رہ جائیں۔ ایسا ہی مثال کے طور پر ایک شعر ہے ان کا، زندگی خواب نظر آتی ہے، ہاں ہاں، زندگی خواب نظر آتی ہے، خواب کچھ اور نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے! اب کوئی ایک ایسا لفظ نہیں ہے جو 5ویں جماعت کا 6ٹھی جماعت کا بچہ بھی نہ جانتا اس لفظ کو، لیکن بات کی گہرائی اور گہرائی دیکھیے۔ ایک مانوس دنیا ہے، لیکن آپ ایک ایسی دنیا میں، اس مانوس دنیا کے ہونے کے باوجود ان کی شاعری آپ کو ایک ایسی جگہ لے جاتی ہے جو جمالیاتی طور پر آپ کو ٹچ کرتا ہے اور آپ کو انٹلیکچول سطح پر بھی افیکٹ کرتا ہے۔ اب جی، میں یہ جو ایک ان کے مزاج کا اور ان کی زندگی کا جو ایک خاصہ نظر آتا ہے وہ ان کی سادگی نظر آتا ہے۔ بے شک، مطلب انتہائی سادہ آدمی تھے، اور جس طرح سے بہت سارے لوگوں میں یہ اس کو کمزوری کہہ لیں، خواہش کہہ لیں، نمایاں ہونے کی خواہش ہوتی ہے، رسا بھائی میں یہ نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے کراچی پریس کلب میں ایک مشاعرہ تھا، رسا بھائی، صدارت رسا بھائی کی تھی، اور اس کے لیے سب لوگ آ گئے اور جو ہے نیچے بیٹھے ہوئے تھے،
تو منتظمین نے یہ طے کیا کہ پہلے جو شعراء آ گئے ان کو کھانا کھلا دیتے ہیں. تو سارے شاعر جو ہے وہ کھانے کی جگہ پر آ گئے. مجھے اس وقت سیکریٹری تھے ایک خاندازہ صاحب, انہوں نے کہا بھائی ذرا جا کے دیکھ لو کہ کوئی رہ تو نہیں گیا. میں جب پنڈال میں گیا تو رسا بھائی اکیلے پنڈال میں بیٹھے ہوئے تھے, اور میں پھر ان کو اٹھا کے لایا تو میں نے کہا کہ رسا بھائی آپ کھانا کھانے نہیں آئے؟ کہ لگے میاں ہمیں کسی نے کہا ہی نہیں. تو مطلب یہ اچھا پھر یہ سادگی جو ان کی ہے یہ ان کے اشعار میں بھی جو ہے وہ چھلکتی ہے. آنا یار جانی کا, کھلنا رات کی رانی کا. تو مطلب بالکل آپ نے بالکل درست کہا کہ اتنے آسان طریقے سے بڑی اچھا یہ جو غزل ہے یہ تو خاص طور پہ بہت زبان زد عام بھی ہے اور لوگوں نے پڑھی ہے. تو یہ جو ان کے مزاج کی جو ایک سادگی تھی وہ ان کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے, اور شاید اسی وجہ سے لوگ ان کو سہل ممتنع کا شاعر بھی قرار دیتے ہیں. جی ہاں, اور یہ اب چونکہ آپ نے اتنی اچھی غزل کا حوالہ دیا تو دیکھنے والوں کو کوئی محروم کیا جائے اس غزل سے. آنا یار جانی کا, کھلنا رات کی رانی کا, گرمی اس کے ہاتھوں کی, چشمہ ٹھنڈے پانی کا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. میرے گھر میں رہتا ہے دخل میری بے دھیانی کا, باہر ایک تماشا ہے اندر کی حیرانی کا. واہ واہ واہ. اور یہ دیکھیے یہ شعر ہم لوگ ہم سب انسان, ہم صحافت میں, میں اور آپ دونوں, اور ہم کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت تیر مار لیے اور ہم نے بہت ہی کوئی نیا کام کر دیا اور لوگوں نے واہ واہ کر دی کہ کیا اچھا مضمون لکھا وغیرہ وغیرہ. لیکن اب اسی غزل کا ایک شعر دیکھیے, اور یہ ہمارے لیے جو بھی کہ باہر ایک تماشا ہے اندر کی حیرانی کا, ساری عمر مشقت کی خط کیا سلطانی کا. واہ 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 واہ. خط کیا سلطانی کا, اور کام لیا میں حکمت سے, عذر کیا نادانی کا. واہ واہ واہ. کیا کمال کمال کی. اور ایسی باتیں جو وہ ایک بڑے یعنی کبھی کبھی یہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے ان خیالات کو زبان دے دیتے ہیں جو ہمارے منہ سے نکل نہیں پاتے, ہم کہہ نہیں پاتے. اب دیکھیں نا تراکیب, کچھ لفظ ایسے ہیں جو چونکہ ان کا تعلق آپ نے شاید ابتدائی میں بتایا کہ راجستھان کے علاقے سے تھا, وہ جو ایک خاص لفظیات ہیں اس علاقے کی, آپ کو وہ بھی ان کی شاعری میں ملے گی, یا لہجہ کم از کم لہجہ. یہ دیکھیے کہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ پانی چھت کی کوروں پر ہے. اب یہ کوروں کا لفظ کون استعمال کرتا ہے؟ بہت کم استعمال کیا. بالکل صحیح. پانی چھت کی کوروں پر ہے, دریا اپنی زوروں پر ہے. واہ واہ. رقص کریں یا ہجرت اب کے, یہ جنگل کے موروں پر ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. دنیا بھر کی ذمہ داری جیسے بسا بس رسا, دنیا بھر کی ذمہ داری جیسے رسا بس گوروں پر ہے. جی بالکل. کمال ہے. کمال ہے. دوسری بات یہ کہ رسا بھائی کی شاعری میں جو ہے خواب کا ایک بڑا استعارہ جو ہے کیا کہنا, منفرد اسٹائل سے آ رہا ہے. اور اس کو بھی جو ہے انہوں نے بڑی خوبصورتی سے مختلف جگہ پہ مختلف خیال کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کیا ہے. اور آپ کو تو خیر ان کے کئی خواب. جی جی, ابھی تو ایک میں نے ایک شعر پڑھا کہ زندگی خواب نظر آتی ہے اور خواب کچھ اور نظر آتا ہے. ان کا ایک شعر ہے کہ ہاں ہاں, خواب ایسا کہ دیکھتے رہیے, یاد ایسی کہ حافظہ لے جائے. یا وہ غزل کمال کی غزل ہے بہت, یعنی کہ خواب اس کے ہیں جو چرا لے جائے, نیند اس کی ہے جو اڑا لے جائے, زلف اس کی ہے جو اسے چھو لے, بات اس کی ہے جو بنا لے جائے. کیا بات. میں غریب الدیار, میرا کیا موج لے جائے یا ہوا لے جائے, اور اس سے کہیو کہ کیا نہیں اس پاس, ایک درویش کی دعا لے جائے. کیا بات ہے. اس سے کہیو کیا نہیں اس پاس, ایک درویش کی دعا لے جائے. پھر یہ دیکھیں یہ تراکیب ہیں جسے ہم ادب میں کہتے ہیں, یعنی ایک لفظ ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ لفظ ہوتے ہیں, اس کو ترکیب کہتے ہیں ادب میں. تراکیب دیکھیے, اب وہ جو راجستھانی میں حوالہ دے رہا تھا کہ کھڑکیاں, یا عجیب کیا کمال کے اشارے ہیں, کھڑکیاں بے سبب نہیں ہوتی, تاکتے جھانکتے رہا کیجئے. اور یہ ترکیب دیکھیے, چار دیواری عناصر میں, کیسی عمدہ ترکیب ہے. چار دیواری عناصر میں کودتے پھاندتے رہا کیجئے. اور ایک المیہ اس معاشرے کا
کہ ناسپاسان علم کے سر پر پگڑیاں باندھتے رہا. واہ 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 واہ. تو میرے خیال میں جو ہے ہمیں کوئی ایک اختتامی نوٹ جو ہے وہ رسا بھائی کے حوالے سے دینا چاہیے. وہ کیا ان کا ایک شعر ہے نا کہ جہاں تم ہو وہاں سایہ. نہیں, رسا دوستوں میں مجھے نہیں, آپ سنائیے, مجھے یاد نہیں آ رہا. وہ ہے کہ دوستوں میں ایک رسا بھی تھا, رسا چغتائی بھی تھا. اچھا وہ شہر کراچی والا. جی شہر کراچی. ہاں ہاں ہاں, شہر کراچی یاد ہے تجھ کو تیرے شب بیداروں میں. کیا بات ہے. شہر کراچی یاد ہے تجھ کو تیرے شب بیداروں میں, مرزا رسا چغتائی بھی تھا یار ہمارا یاروں میں. ان گلیوں ان بازاروں کی نوک پلک کے مت والے, کیسے کیسے لوگ تھے جن کے نام چھپے اخباروں میں. کیا بات ہے. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.